الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک ہر شاگرد اس روایت کو اپنے استاد سے سب سے پہلے سنتا ہے، لیکن محققین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سند کے اندر حضرت سفیان واقع ہیں، تو حقیقی تسلسل تو سفیان تک ہے، اس کے اوپر اولیت کا تسلسل نہیں ہے، سند کا تسلسل ہے. حدیث کا متن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں رحمان تبارک و تعالی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. حدیث کا مضمون واضح ہے، مفہوم اس کا کہ تم روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. یہ روایت اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام ترمذی، امام ابو داؤد نے بھی اپنے اپنے موقع پر روایت کی ہے، لیکن اس میں تسلسل بالاولیت نہیں ہے. تسلسل بالاولیت کا تعلق اس سند سے ہے جو مسلسلات کے اندر آتی ہے. میں نے مسلسلات پڑھی ہے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شعبان سن 1385 ہجری میں، اور انہوں نے مسلسلات پڑھی ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے مسلسلات پڑھی ہے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے استاد سے مسلسلات میں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام کتب حدیث کے ساتھ مسلسلات کی بھی اجازت حاصل کی تھی. میں سب سے پہلے آپ تمام شرکائے مجلس کو حدیث مسلسل بالاولیت کے پڑھنے اور روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اب پڑھیے آپ. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. چلیے بسم اللہ کیجیے، تھوڑی سی عبادت پڑھیے. یہ مائک لیے بیٹھے رہ گئے، تم نے شروع کر دیا. پھر سے پڑھو. سند سے پہلے خطبہ پڑھیے. وبعد ما يقول عبد سعيد القاضي في حديث النبي أحمد عن السحر الخوري تمكنا والإسحاقي والحنفي مذهبا لما كان من توفيق. ارے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہو بھائی، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب میں سے عبارت پڑھ رہے ہو؟
شیخ عبدالحق شیخ محمد احمد علی صاحب کو خطبہ پڑھ رہے ہو؟ شرح کا خطبہ مسنونہ پڑھنا چاہیے. چلو میں ہی پڑھتا ہوں پہلا دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ بن بردزبۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. کتاب کا الحمدللہ آغاز ہو گیا، لیکن حدیث پاک کی شرح سے پہلے مقدمات کے طور پر کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. ان مقدمات میں کچھ کا تعلق تو مقدمۃ الکتاب سے ہے، کچھ کا تعلق مقدمۃ العلم سے ہے. یہی دو مقدمات بیان کیے جاتے ہیں. مقدمۃ الکتاب کے اندر کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف اور کتاب کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، اور مقدمۃ العلم کے اندر علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اس کا درجہ اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے مقدمۃ الکتاب سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے اس کتاب کا نام کیا ہے. عام طور پر بخاری شریف یا صحیح بخاری یا جامع بخاری کے نام سے کتاب معروف ہے، لیکن خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ یوں ہے: الجامع الصحیح مسند المختصر. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اس میں شروع کے 3 الفاظ الجامع، الصحیح اور المسند، پہلے ان کو سمجھ لیجئے. حدیث کی ترتیب اور اس کے مضامین کے اعتبار سے کتب حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک قسم کہلاتی ہے جامع. جامع کا لفظی ترجمہ تو ہے جمع کرنے والی کتاب، لیکن اس سے محدثین کی اصطلاح میں مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے قسم کی روایات ہوتی ہیں، جتنے ابواب سے متعلق، وہ کتاب ان تمام ابواب کو جامع ہو، جن میں نمایاں طور پر 8 ابواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کو ایک شعر کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. سیر، تفسیر و آداب و عقائد. سیر، تفسیر و آداب و عقائد
فتن، اشراط و احکام و مناقب، یہ 8 چیزیں ہیں۔ شعر کے پڑھنے میں ترتیب میں بہت ہی سا خلط ملط ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ 8 چیزیں شعر کے اندر آ جائیں۔ کوئی پہلا مصرع پہلے پڑھتا ہے، کوئی دوسرا پڑھتا ہے، اجزا بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ 8 کا مجموعہ مقصود ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ سیر سے مراد مغازی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار اور خاص طور سے غزوات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں ہجرت کا سفر بھی آ جاتا ہے۔ سیر کے بعد تفسیر، علم تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبین قرار دیا گیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو نصوص کے ذریعے، نقول کے ذریعے قرآن کی جو تشریح آئی ہے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو کتاب التفسیر ہر جامع کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ سیر، تفسیر و آداب و عقائد۔ آداب سے مراد آداب زندگی ہیں، جس میں اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں۔ مشکات شریف ابھی پڑھ کر آپ فارغ ہوئے ہیں، اس میں کتاب الرقاق، کتاب الزہد والرقاق بہت مفصل پڑھا ہے آپ نے۔ اس میں ظاہری اعمال اور اخلاق کو بھی بیان کیا ہے اور باطنی اعمال اور اخلاق کو بھی بیان کیا ہے۔ صبر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، شکر ہے، تواضع ہے، یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں جن چیزوں کو ترک کرنا ہے، جیسے تکبر ہے، اعجاب نفس ہے وغیرہ، ان سب کا بیان آداب میں آئے۔ اسی طرح کھانے کے آداب، سونے کے آداب، باب ما جاء فی التصاؤب والعطاس، چھینک کے کیا آداب ہیں، جمائی کے کیا آداب ہیں، کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں۔ تو اعمال ظاہرہ کے آداب ہوں چاہے اعمال قلب کے اور اخلاق کے آداب ہوں، وہ سب آداب میں آ جائیں گے۔ جامع کے اندر تیسرا نمبر آداب کا ہے۔ چوتھا عقائد ہے۔ عقائد کے اندر ایمانیات آ جاتی ہیں، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر ایمان کی حقیقت کیا ہے، کن چیزوں سے ایمان متاثر ہوتا ہے، کس چیز سے ایمان میں قوت آتی ہے، کس چیز سے ایمان میں ذوق پیدا ہوتا ہے، اس کا بیان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وحی کے باب سے آغاز کیا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کو بیان کیا ہے، لیکن آغاز میں صرف ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یعنی ان کا زور اس بات کے اوپر ہے کہ ایمان مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اور اس میں ان کا مقصود مرجئہ کی تردید کرنا ہے۔ باقی جو ایمانیات سے متعلق مباحث ہیں وہ کتاب کے بالکل آخر میں کتاب التوحید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو چوتھا جز کیا ہوا؟ عقائد، سیر، تفسیر و آداب و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب۔ فتن سے مراد کتاب الفتن بھی آپ نے مشکات میں پڑھی ہے، جو فتنے آنے والے ہیں، جو بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے اور قرب قیامت میں زیادہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو فتن الگ مستقل ہے، اور اشراط الساعہ یعنی قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وشربت الخمور وكثرت القينات والمعازف أطاع الرجل امرأته وعق أمه أدنى صديقه أقصى أباه رفعت الأصوات والمساجد وتعلم لغير الدين فانتظروا عند ذلك خصفا وقصفا ومسخا وآيات تتتابع کا نظام قطعی سلکہ فتتابع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مشکات شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا،
سرخ آندھی کا چلنا وغیرہ، یہ سب اشراط ساعت کے اندر ہیں، ان کا بیان بھی جامع کے اندر ہونا ضروری ہے۔ فتن، اشراط و احکام و مناقب، احکام کے اندر تمام حلال و حرام، جائز و ناجائز اور واجب اور فرض ساری چیزیں آ جائیں گی، یعنی عبادات بھی اس میں آ جائیں گے اور معاملات بھی سارے کے سارے آ جائیں گے۔ بیع و شراء ہے، شرکت ہے، مضاربت ہے، اسی طرح جو نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، یہ سب احکام کے ذیل میں آ جائیں گے۔ اب آخری کون بچا؟ مناقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں، جو ہر حدیث کی کتاب کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بہت مفصل بیان اس کا آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 8 مضامین جس کتاب کے اندر ہوں گے، سیر، تفسیر اور آداب، عقائد، فتن، اشرار، احکام، مناقب، جس کتاب میں یہ 8 مضامین ہوں گے، اور یہ 8 تو نمایاں، ان کے علاوہ اور بھی مضامین، ان کو جامع کہا جاتا ہے۔ اب جب قسم سن رہے ہیں تو اور بھی اسی کے ساتھ تکمیل کر لیجئے۔ حدیث کی ایک قسم، حدیث کی کتابوں کی ایک قسم جامع ہے، جیسے جامع بخاری، جامع مسلم، جامع ترمذی، جامع محمد ابن راشد، اور بھی حدیث کی کتابیں جو جامع کہلاتی ہیں۔ دوسری قسم ہے سنن۔ سنن حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جن کو ابواب فقہیہ کے ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ ترمذی شریف دونوں ہے، اپنے ترتیب کے اعتبار سے وہ سنن ترمذی کہلاتی ہے اور اپنے مشمولات کے اعتبار سے جامع کہلاتی ہے۔ 8 قسم کے مضامین ہیں، اس لیے وہ جامع ترمذی ہے، اور ترتیب اس کی فقہی ہے، یعنی عبادات سے آغاز ہے، اور عبادات میں صلاۃ مقدم ہے، اور صلاۃ کے اندر طہارت کا ذکر ہے، یعنی طہارت سے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جو ابواب فقہیہ کے ترتیب پر مرتب کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے مسند کا۔ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک صحابی کی روایات کو جمع کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایتیں مروی ہیں وہ سب ایک ساتھ آئیں گی، خواہ کسی استاد سے ملی ہو محدث کو، اس کا تعلق کسی بات سے بھی ہو، ایمانیات سے ہو، احکام سے ہو، بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخری راوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ترتیب کے اعتبار سے جو کتاب مرتب کی جائے اور ایک ایک صحابی کی روایت کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، وہ کتاب مسند کہلاتی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے مشہور کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند احمد ہے، اور بھی کتابیں ہیں جیسے مسند حمیدی۔ آپ جو روایت ابھی پڑھیں گے اس کے سب سے پہلے راوی جو ہے حمیدی ہیں، حدثنا حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند حمیدی، اور بھی دوسرے حضرات کے مسانید ہیں۔ تو مسند وہ روایت کتاب کہلاتی ہے جس میں ایک ایک صحابی کی روایات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہو، خواہ محدث کو کسی بھی استاد سے ملی ہو اور کسی بھی باب سے متعلق۔ پھر اس کی ترتیب کے اندر اپنا اپنا ذوق ہے، بعض لوگ فضیلت اور درجے کے اعتبار سے ترتیب رکھتے ہیں کہ سب سے پہلی روایت حضرت ابوبکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی کی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ کی، اور بعض حضرات حروف تہجی کے اعتبار سے رکھتے ہیں کہ الف سے شروع ہونے والا جو نام ہے، انس کا نام، ابوبکر کا نام آئے گا، پھر انس کا آئے گا، پھر اسامہ کا آئے گا، اس طریقے سے۔ یہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، دونوں مسند کے اندر شامل ہوں گے۔ چوتھی قسم ہے معجم۔ معجم اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں محدث ایک استاد سے سنی ہوئی تمام روایات کو ایک ساتھ ذکر کر دے۔ مثلا یہی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد
حمیدی سے جتنی روایتیں ملی ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر اگلے راوی عبداللہ ابن یوسف ہیں، حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ان سے ملی ہوئی تمام روایتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیں گے تو ایک ایک استاد سے مروی تمام روایات کو ایک ساتھ ذکر کریں گے، چاہے وہ کسی صحابی سے مروی ہو چاہے کسی باب سے متعلق۔ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ معجم کہتے ہیں۔ مشہور معجم طبرانی ہے۔ طبرانی کے 3 معجم ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ کیا کسی قسم ہو گئی؟ جامع، صحیح، مسند، معجم، جامع اور سنن اور مسند اور معجم۔ اس کے بعد آ جائیے مستخرج۔ مستخرج کس کو کہتے ہیں؟ مستخرج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محدث ایک یا چند کتب حدیث کو سامنے رکھے، ان کی روایات کا جائزہ لے اور پھر یہ متعین کرے کہ اس محدث کے نزدیک حدیث کے جمع کرنے کا معیار کیا ہے، کس درجے کی روایتوں کو یہ اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ پھر اس محدث کے پاس ایسی جو روایتیں ہوں جو ان محدثین کتاب والوں کی سند شرط کے مطابق ہے لیکن ان کی کتاب میں درج نہیں ہے، ان روایات کو یہ جمع کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کتاب ان کے معیار کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور کتاب ہے مستدرک، نہیں مستخرج نہیں، مستدرک۔ کیا ہے یہ؟ مستدرک۔ سب سے مشہور مستدرک حاکم ہے۔ استدراک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹی ہوئی چیز کو پکڑنا۔ استدراک کیا ہے؟ چھوٹی ہوئی چیز کو پکڑنا۔ اب حاکم نیسابوری نے صحیحین کا استدراک کیا ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات کا تتبع کر کے ان دونوں کے معیار کو متعین کیا کہ کن راویوں سے یہ روایتیں لیتے ہیں، کس درجے کے راویوں سے روایتیں لیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو روایات تھی مختلف اساتذہ سے اور وہ ان دونوں کتابوں میں نہیں تھی، ان کو انہوں نے جمع کیا۔ اب ان کے پاس جو روایتیں اکٹھا ہوئی استدراک کے طور پر ان کی 3 قسمیں ہو گئیں، علی شرط الشیخین، علی شرط البخاری، علی شرط مسلم۔ یعنی کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جو امام بخاری کے معیار کی بھی ہیں اور امام مسلم کے معیار کی بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف امام بخاری کے معیار کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف امام مسلم کے شرط کے مطابق ہیں۔ تو 3 طرح کی روایتیں یہ لے آتے ہیں۔ چنانچہ ہر روایت کے آخر میں یہ نشاندہی کرتے ہیں علی شرطہما یا علی شرط البخاری یا علی شرط مسلم۔ بہت بڑا مجموعہ ہے جس میں استدراک کیا ہے ان دونوں کتابوں کی روایات کا۔ لیکن محدثین نے، محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام حاکم نیسابوری کا صرف اپنے مستدرک میں کسی کتاب، کسی روایت کو ذکر کر کے یہ حوالہ دے دینا کہ یہ اعلیٰ شرط الشیخین ہے یا اعلیٰ شرط البخاری یا اعلیٰ شرط مسلم ہے، یہ تنہا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی، کیونکہ ان کے یہاں تساہل ہے۔ بعض محدثین متشدد کہلاتے ہیں، ان کو متعنت کہتے ہیں، بڑی کڑی شرطیں رکھتے ہیں۔ بعض متساہل کہلاتے ہیں۔ متشددین میں علامہ ابن جوزی ہیں، انہوں نے صحیح روایت کو بھی موضوع قرار دے دیا، بعض معتبر اور صحیح روایت کو بھی موضوع قرار دے دیا، اور متساہلین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حتی الامکان روایت کو موضوع نہ قرار دیا جائے، لیکن وہ لوگ کہ جو درمیان والے معیار کے ہیں، نہ تو ان کے یہاں تعنت نہ تساہل ہے، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد
حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ محدثین نے موضوع اور من گھڑت روایتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کتابیں لکھی. علامہ ابن جوزی نے جو کتاب لکھی تو بہت سخت کتاب لکھ دی. اس نے بہت سی ثابت شدہ روایات کو بھی موضوع و ساقط الاعتبار قرار دے دیا. ان کا تعاقب کیا علامہ سیوطی نے، تو انہوں نے دوسرے پہلو کے اندر جھکاؤ دکھلا دیا کہ جو بہت کمزور روایتیں تھی ان کو بھی کھینچ تان کے ثابت قرار دے دیا. پھر علامہ ابن عراق کنانی آئے اور انہوں نے تنزیہ الشریعت المرفوعہ نامی کتاب لکھی. یہ ان دونوں کے درمیان حکم کی حیثیت رکھتی. چنانچہ موضوع روایات کی نشاندہی کے سلسلے میں تنزیہ الشریعہ زیادہ مستند مانی گئی. اب بعد میں تو بہت کام ہوا ہے. علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے کئی کتابوں پر تحقیق کی ہے، جس میں موضوعات کبریٰ ہے، موضوعات صغیر ہے، اور تذکرۃ الموضوعات ہے، المنار المنیف ہے. ان سب کتابوں کی تحقیق کر کے شائع کیا. یہ ساری کتابیں موضوعات سے متعلق ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ابو عبداللہ حاکم نیساپوری کے اس کہہ دینے سے کہ یہ روایت علی شرط الشیخین ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو معتدل المزاج محققین ہیں جب وہ تصدیق کر دیں گے تب اس کو معتبر مانا جائے گا. چنانچہ مستدرک کے اوپر حاشیہ لکھا گیا اور ان کی ہر روایت کے بارے میں اس میں تحقیق کی گئی کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. اب یہ ذہن میں کھٹک ہو سکتی ہے کہ جب انہی راویوں سے یہ روایت لے رہے ہیں جو بخاری شریف کے اندر ہیں، جن راویوں سے امام بخاری نے روایتیں لی ہیں انہی راویوں سے یہ روایتیں لے رہے ہیں، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ بخاری کے اندر تو ان راویوں کی روایت آئی تو معتبر، اور ابو عبداللہ حاکم نیساپوری نے لیا تو آپ اس پر کلام کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی باریکی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک راوی ہے جو اپنی جگہ پر مستند ہے، قوی الحافظہ ہے، لیکن معمر ہو جانے کے بعد اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. تو جن تلامذہ نے اس محدث سے قوت حفظ کے زمانے میں روایتیں لی ہیں وہ روایت تو معتبر ہوگی، اور جنہوں نے اس کی قوت حافظہ کے متاثر ہو جانے کے بعد روایت لی ہے وہ روایت متکلم فی ہوگی. اب دیکھیے، وہ راوی جو پہلے قوی الحفظ تھا اور پھر ساقط الحفظ ہو گیا وہ بخاری کا راوی ہے، لیکن بخاری میں ان کی وہی روایتیں لی گئی ہیں جو ان سے ان تلامذہ نے حاصل کی ہیں جو ان کے شاگرد تھے ابتدائی زمانے میں، جب ان کی قوت یادداشت بہت مضبوط تھی. ایک تو یہ ہو گیا. اب آ جائیے، ایک شاگرد ہے جو ایک استاد کی روایت لے رہا ہے، اور اس نے اگر وہ روایت لی ہے قوت حفظ کے زمانے میں تو روایت معتبر، اور اگر ضعف کے زمانے میں لی ہے تو ساقط الاعتبار. ابو حاکم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا راوی بخاری شریف کے اندر آیا ہے، نیچے والا راوی بخاری شریف میں آیا ہے، اس نے اس سے روایت لے لی لہذا معتبر. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو روایت آئی ہے بخاری میں وہ کسی ایسے استاد سے لی ہے جو قوی الحفظ تھا، اس زمانے میں لی تھی، اور ان کی جو روایت آئی ہے کسی دوسرے شاگرد کے ذریعے آئی ہے جو قوت حفظ کے زمانے کی تھی. اس نے ان سے جو روایت ضعف کے زمانے میں لی اس کو امام بخاری نہیں لیں گے. قوت حفظ کے متاثر ہو جانے کے زمانے میں جس شاگرد نے روایت لی ہے اگرچہ وہ بخاری کا راوی ہے، لیکن اس ضعیف الحفظ استاد سے جو روایت لے گا اس کو امام بخاری نہیں لیں گے. لیکن حاکم نیساپوری کی نظر اس پر نہیں ہے،
وہ کہہ رہے اوپر والا راوی بخاری کا ہے، نیچے والا راوی بخاری کا، یہ اس سے لے رہا روایت معتبر. تو اب اس کی بھی چھان پھٹک کرنا ضروری ہے کہ اس شاگرد نے اس استاد سے روایت کس زمانے کے اندر لی. یہ تفصیلات کچھ زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی تو میں تعارف کرا رہا ہوں کتابوں کی اقسام کا، لیکن مستقلاً یہ موضوع کہیں آئے گا نہیں، اس لیے ضمناً سے ہی آپ کے علم میں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ حدیث پاک کے آخری سال کے اندر ہیں. کتابوں کے ناموں میں فرق ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی جامع کہلاتی ہے، کوئی سنن کہلاتی ہے، کوئی مسند کہلاتی ہے، کوئی مستدرک کہلاتی ہے. یہ صرف تفنن طبع ہے یا اس کے اندر کوئی اصطلاح ہے؟ یہ اصطلاح آپ کے سامنے آ گئی. مسند کے بعد مستدرک کے بعد ایک قسم مستخرج ہے. ابھی کیا بتلایا تھا؟ مستدرک. اب بتلا رہا ہوں مستخرج. مستخرج کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی محدث آتے ہیں، مثال کے طور پر اسماعیلی آئے، انہوں نے بخاری شریف کو سامنے رکھا. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایتیں اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں میرے پاس بھی یہ روایت ہے لیکن اس طریق سے نہیں ہے، فلاں طریق سے. تو بخاری کی ساری روایتیں انہوں نے اپنے مجموعے کے اندر دکھلا دی، لیکن سند امام بخاری کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے. کوئی اور استاد، کسی اور استاد سے انہوں نے سنا، اس نے کسی اور استاد سے سنا، لیکن آخر میں جا کر وہی سند ہوگی، تبھی تو وہ روایت کہلائے گی. تو استخراج کا مطلب جو ہوا کہ کسی مصنف کی کتاب کو پیش نظر رکھ کر اس کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے اس روایت کو نقل کیا جائے. ایسی روایات جس مجموعے کے اندر جمع کی جائیں گی ان کو مستخرج کہا جائے گا. یہ تو ہو گئی بنیادی کتابیں، جامع، سنن، مسند، معجم، مستدرک، مستخرج. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں. مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، معطا امام محمد، معطا امام مالک. ان کے اندر احادیث مرفوعہ ہی کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ احادیث بھی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار، ان کے فتاوی بھی ہیں، تابعین کے فتاوی بھی ہیں. تو مصنفات جتنی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، یا معطا ہے، معطا امام مالک، معطا امام محمد ایک ہی ہے، راوی الگ الگ ہیں. یحییٰ مصمودی کی روایت جو ہے وہ معطا امام مالک کہلاتی ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی کی معطا امام محمد کہلاتی ہے. وہ امام معطا مالک ہے، معطا امام محمد ہے. تو معطا ہو گئی، مصنف ہو گئی. اس میں اس کی پابندی نہیں ہے کہ صرف احادیث مرفوعہ ہی کو لیا جائے گا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اعمال اور تقریرات کو لیا جائے گا، بلکہ صحابہ اور تابعین کے فتاوی وغیرہ کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا ہے. اب پھر لوٹ جائیے جہاں سے چلے تھے. امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع الصحیح المسند. صحیح نام کا دوسرا جو. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تازہ آپ نے شرح نخبہ پڑھی ہے، مقدمہ عبدالحق پڑھا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کیا تعریف ہے صحیح کی؟ ما رواہ العادل الثقۃ الثبت. اس کے بعد بولو، جس روایت کو ایسا راوی نقل کرے کہ جو عادل بھی ہو، ثبت یعنی قوی الحفظ بھی ہو، اور سند متصل ہو، اور وہ روایت علت و شذوذ سے پاک ہو. تو جو صحیح کی تعریف ہے وہ پوری کی پوری صادق آ رہی ہو ان کی ہر روایت کے اوپر، تب یہ کتاب کیا کہلائے گی؟ الصحیح. تو الجامع الصحیح کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تمام روایات جو منتخب کی ہیں اپنی کتاب میں، سب کے سب اصطلاحی اعتبار سے درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہیں. صحیح کا مقابل غلط نہیں ہے، بلکہ صحیح کا مقابل ضعیف ہے.
جس میں کسی اعتبار سے کمی آ جائے گی تو صحیح سے اتر کر حسن پر آئے گا، پھر حسن سے اتر کر ضعیف پر آئے گا۔ لیکن جس کا راوی اعلیٰ درجے کا عادل بھی ہو، ثقہ بھی ہو، تام و ضبط ہو، اتقان کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے مضبوط ہو، اور اسی طرح سے اس میں کوئی علت خفیہ قادحہ نہ ہو، روایت شاذ نہ ہو، تو اعلیٰ درجے کی جو صحیح روایت ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا اپنی کتاب میں۔ لیکن اسی موقع پر دو باتیں اور یاد کر لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صرف اتنا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تمام احادیث صحیحہ کو میں نے جمع کر لیا ہے، نہ یہ دعویٰ ہے کہ جو روایتیں میری کتاب میں نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ احادیث صحیحہ میں سے انتخاب کیا ہے، تمام روایات صحیحہ کو نہ جمع کیا ہے، نہ ایسا ہے کہ جو بخاری کی کتاب میں روایتیں نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے کم درجے کی ہوں، کیونکہ مدار سند کے اوپر ہے۔ ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں نمبر 6 پر مانی جاتی ہے، اس کی بھی بعض روایات بخاری شریف کے روایت کے ہم پلہ ہیں، کیونکہ تمام وہی راوی ہیں جو بخاری شریف کے راوی ہیں۔ انہوں نے انتخاب کیا ہے، لہذا ان کے اپنے معیار کی روایتیں بھی چھوٹی ہوئی ہیں اور دیگر بہت سی صحیح روایات بھی اس میں نہیں آئی ہیں، یہ منتخب ہے۔ چنانچہ نام کا ایک جز آ رہا ہے المختصر، پہلا نام کیا لیا؟ الجامع، دوسرا المسند، المسند بمانے المرفوع، یعنی صرف وہ روایتیں لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہو، آپ کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہو، سند کے اعتبار سے آپ کی طرف منسوب کی گئی ہو، جس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ چاہے ان کا تعلق احادیث فعلیہ سے ہو، چاہے قولیہ سے ہو، چاہے تقریرات سے ہو، چاہے صفات سے ہو۔ حدیث کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے مشکات شریف کے اندر بھی، ما نصب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں قول کے طور پر یا عمل کے طور پر، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ کو علم ہو اور آپ نے نکیر نہیں فرمائی تقریر کے طور پر، یا آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں جن کو شمائل کہتے ہیں، سب کے سب احادیث کہلائیں گی۔ تو الصحیح جو کتاب کا نام کا جز ہے، اس میں تمام طرح کی احادیث صحیحہ مسندہ آ جائیں گی، چاہے اس میں حضور کا قول بیان کیا گیا یا فعل یا تقریر یا صفت۔ المختصر یہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ انتخاب ہے، وہ حدیث، وہ کتاب جو جامع ہے، مسند ہے، صحیح ہے اور منتخب ہے، جس میں اختصار کیا گیا۔ کس چیز کا اختصار کیا گیا ہے؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات، آپ کے اوامر، احکام اور آپ کے طریقے، من سننہ، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، ایام سے مراد غزوات ہیں جن کو مغازی کہا جاتا ہے، سیر کہا جاتا ہے۔ تو تین چیزیں لی ہیں، امور اور سنن اور ایام۔ امور میں تمام احکام آ گئے، معمورات، منہیات سب کے سب آ گئے، عبادات، معاملات سب آ گئے۔ سنن میں آپ کا جو عمل رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، اور ایام میں آپ کے اسفار آ گئے، مغازی اور جتنے بھی سفر آپ نے کسی قسم کے کیے وہ سب اس میں آ گئے۔ یہ ہو گیا بخاری شریف کا پورا نام، الجامع الصحیح المسند المختصر
من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس میں کسی نے المسند کو الصحیح سے پہلے ذکر کیا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر کسی نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ یہی وہ نام ہے جو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا رکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری کے اندر اس سے کچھ مختلف نام ذکر کیا ہے، لیکن اکثر محدثین جن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور علامہ بدر الدین عینی ہیں اور کئی ایک حضرات ہیں، وہ اسی نام کو ترجیح دیتے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور ابھی گزشتہ چند سال پہلے انتقال فرمائے ہوئے حنفی محقق عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک مستقل کتاب اس پر آ چکی ہے، تحقیق اسمعی صحیحین و جامع الترمذی، جس نے بخاری، مسلم اور ترمذی کے نام کی تحقیق کی ہے، اور یہ کتاب مکتبہ اتحاد سے شائع ہو چکی ہے۔ اس میں انہوں نے ان تمام عبارتوں کو نقل کیا کہ کہاں کہاں یہ نام آیا ہے، بلکہ 2 مخطوطہ کے اوپر بھی یہ نام لکھا ہوا ملا ہے، جس کی تصدیق ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اندر ہے اور خود ان کا رکھا ہوا نام ہے۔ یہ نام ہو گیا اس کتاب کا الجامع المسند الصحیح المختصر یا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب بلا شبہ یہ کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب کہلاتی ہے۔ روئے زمین کے اوپر بخاری شریف سے زیادہ صحیح یعنی درجہ صحت اور قوت کو پہنچی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی قول کے مستند ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، وسائط کون ہیں، اس کے روات کون ہیں۔ جتنے مستند صادق القول اور قوی الحفظ راوی ہوں گے اتنی ہی وہ بات معتبر ہوگی، کیونکہ خطا کا 2 ہی طرح سے امکان ہے، یا تو آدمی کی دیانت میں کمی ہو، دانستہ جھوٹ بولتا ہو، یا لاابالی پن کی وجہ سے اہتمام نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، کچھ کا کچھ بیان کر دیتا ہے، اور یا یہ کہ اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، صحیح بات یاد نہیں ہے۔ اور صحیح ہونے کے لیے یہ دونوں شرط ہے کہ عادل بھی ہو، ثقہ بھی ہو، مستند ہو۔ جس شخص کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی لگ گئی اس کی روایت ثابت والاعتبار، جس محدث سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا اس کی تمام روایات رد کر دی جائیں گی، اتنی احتیاط کی گئی حدیث کے اندر۔ تو یہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے، مستند ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ راوی ثقہ اور عادل ہو اور اعلیٰ درجے کا قبیل حفظ ہو۔ جس راوی کے اندر یہ چیز پائی جائے گی اس کی روایت مضبوط ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور جتنی کڑی شرط رکھی ہے حفظ و اتقان کے لیے اتنی کسی اور نے نہیں رکھی ہے، اس لیے ان کی روایت تمام روایتوں کے اوپر بھاری قرار دی گئی ہے۔ بلکہ ایک شرط امام بخاری نے ایسی لگائی ہے کہ جس کو کسی نے نہیں قبول کیا، وہ کیا ہے؟ روایت کا متصل الاسناد ہونا ضروری ہے۔ متصل الاسناد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اس روایت کو براہ راست لیا ہو، درمیان میں کسی واسطے کو حذف نہ کیا گیا۔ مثلا زید نے عمر سے سنا، عمر نے بکر سے سنا، تو یہ تینوں راوی مذکور ہوں سند کے اندر اور تینوں اعلیٰ درجے کے ہوں، لیکن اگر درمیان سے عمر کو ہٹا دیا گیا اور زید براہ راست بکر سے روایت نقل کر دے گا تو یہ روایت اس میں تدلیس ہو گئی، یہ روایت کیا ہو گئی؟ مدلس، اس کو ساقط کر دیا جائے گا۔ تو سند کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اب اتصال سند کے لیے کیا معیار ہے؟ عام طور سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی راوی ہماری تحقیق میں سچا بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتا،
اور تدلیس بھی نہیں کرتا۔ تدلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص سے روایت سنی، اس نے اوپر والے سے سنی، اور یہ بیچ والا دراصل کمزور تھا، تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا نام ہٹا دیا، بیچ میں اوپر والے کا نام لے لیا۔ جیسے میں کہوں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، حالانکہ میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پایا ہے، میں نے ان کے شاگردوں کو پایا ہے، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پایا ہے، علامہ ابراہیم صاحب الیابی کو پایا ہے، یہ دونوں الحمدللہ مضبوط اور ثقہ راوی ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی کسی استاذ کا میں نام لوں کہ جن کو میں نے نہیں پایا اور درمیان میں کوئی مضبوط واسطہ بھی نہیں ہے، اور میں کہوں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت کیا ہوگی؟ مدلس ہو جائے گی۔ تو عام طور سے محدثین کہتے ہیں کہ راوی اگر صادق القول ہے اور مدلس نہیں ہے تو یہ جس استاد سے روایت لے لے گا بس اس کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ امکان لقا ہو۔ امکان لقا کا مطلب زمانہ دونوں کا ایک ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے سنا ہے، یا اس سے نقل سنا بھی نہیں کہہ رہا ہے، ان فلاں کہہ رہا ہے اور اس کو زمانہ اس نے پایا ہے تو سند متصل ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امکان لقا کافی نہیں ہے، ثبوت لقا ضروری ہے۔ جو شاگرد جس استاد سے روایت لے رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے، ثابت ہونی چاہیے۔ صرف اتنا ایک زمانہ کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اتصال سند کے لیے امکان لقا کافی نہیں بلکہ ثبوت لقا ضروری ہے۔ اس کو کسی محدث نے قبول نہیں کیا ہے سوائے ایک علی بن مدینی کے۔ باقی آپ پڑھیں گے مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے اس شرط پر سخت ناراض ہیں، اور ایسا لفظ استعمال کر لیا ہے کہ شارحین کو یہ تردد ہو رہا ہے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف۔ انہوں نے بعض منتحل الحدیث کہہ دیا، بعض مدعیان حدیث یہ کہتے ہیں۔ اب امام مسلم امام بخاری کے شاگردوں کے پلے رتبے میں ہے، اور وہ ان کے بارے میں کہیں کہ بعض منتحل الحدیث بعض مدعیان حدیث، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا وہ مراد نہیں، لیکن تحقیق یہی ہے کہ وہی مراد ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جن کا میں نے نام لیا تھا، یہ حلب کے عالم ہیں اور علامہ زاہد الکوثری کے خاص شاگرد ہیں، محقق حنفی عالم تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی 2 مرتبہ، اور یہ ہمارے اکابر علماء کے بہت قائل تھے، خاص طور سے گزرے ہوئے لوگوں میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی علماء ہند میں، اور اپنے زمانے میں جن کو پایا ان میں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب محدث اعظمی نور اللہ مرقدہ مئو والے، ان کے بہت قائل تھے، بلکہ کئی مرتبہ یہ مئو حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں۔ وہ یہ فرماتے تھے، اور میں نے ایک واسطے سے ان کی یہ بات سنی ہے شیخ عبد الفتاح کی۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ کے خیال میں امام مسلم کا یہ قول جو آیا ہے وہ بعض منتحل الحدیث سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو فرمائے امام بخاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعجب سے کہا امام بخاری کے بارے میں؟ تو فرمایا کذالک غضبات المحدثین، محدثین کی ناراضگیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ مشکات میں کوئی روایت آئی بھی ہو، کذب فلانون، غلط کہا فلان۔ لفظ کذبہ جھوٹ بولنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب کسی کی تغلیظ کرنی ہے تو دانستہ جھوٹ بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان سے غلطی ہی ہوئی۔ مگر غلطی کو تعبیر کرنے کی لفظ کذبہ کا استعمال یہ تشدد کی تعبیر ہے۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب فرمایا کذالک غضبات المحدثین، امام مسلم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول پہ جو ناراضگی ہے، اس ناراضگی کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، مصداق وہی ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور لوگوں نے معتبر مانا ہو یا نہ مانا ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سند کے متصل ہونے کے لیے راوی اور مروی عنہ کے درمیان امکان لقاء کافی نہیں بلکہ ثبوت لقاء بھی ضروری ہے۔ لیکن اس ثبوت لقاء کا مطلب کیا ہے؟ عام طور سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خارجی دلیل سے یہ ثابت ہو کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، چاہے تاریخ کے ذریعے یا خود انہوں نے کہا ہو کہ میں ان سے ملا ہوں، یا کسی نے بیان کیا کہ ان دونوں کو ملاقات ہوئی ہے، تب ثبوت لقاء ہوگا۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثبوت لقاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خارجی دلیل کے ذریعے دونوں کی ملاقات کا ثبوت فراہم کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شاگرد جو ثقہ ہے اور جو مدلس نہیں ہے وہ ایسے الفاظ سے روایت نقل کرے جو براہ راست سماع پر دلالت کرنے والی ہے۔ بس حدثنا فلان، اخبرنا فلان، انبأنا فلان، سمعت فلانا یقول، سمعتہ یقول، یہ الفاظ دلالت کرتے اس بات کے اوپر۔ قال فلان، فلاں نے کہا۔ جب مدلس نہیں ہے تو قال کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے براہ راست سنا ہے۔ حدثنی، اخبرنی، انبأنی، سمعت فلانا، یہ سارے الفاظ دلالت کرتے کس بات کے اوپر؟ کہ براہ راست سنا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثبوت لقاء کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ثقہ راوی جو مدلس نہیں ہے وہ ایسے الفاظ سے روایت نقل کر رہا ہے کہ جو سماع پر دلالت کرنے والی ہوں۔ اب اس میں خارج کس کو کریں گے؟ جس روایت کے کسی طریق میں سماع کی صراحت والے الفاظ نہیں آئے، صرف ان چلا گیا آخر تک، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس میں لقاء کے ثبوت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جبکہ تمام محدثین لے لیں گے، ان کے یہاں صرف اتنی شرط ہے کہ مدلس نہ ہو، مدلس نہ ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو، اور عن کے ذریعے روایت نقل کر رہا ہے تو اس کی روایت کو لے لیں گے۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط بہت قوی ہے، بہت کڑی ہے، اس لیے بہت سی ایسی روایتیں ملیں گی کہ جو دیگر محدثین کے یہاں قابل اعتبار ہیں لیکن ان کے انتخاب میں نہیں آئی ہیں۔ لہذا اصح کتاب بعد کتاب اللہ جامع البخاری، ما تحت عظیم السماء کتاب اصح من کتاب البخاری، روئے زمین کے اوپر امام بخاری کی کتاب سے زیادہ صحیح کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اتنی قوی ہونے کے باوجود کیا بخاری شریف کی روایت اصولی اعتبار سے مفید یقین ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فرض اور واجب اور عقیدہ قطعیات سے ثابت ہوتا ہے، اور قطعیات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت اور حدیث متواتر، صرف یہی دو چیزیں ہیں جو اس میں مفید یقین ہیں، اور خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات نے امام بخاری کی روایات کی قوت کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ بخاری کی روایات مفید یقین ہیں اور قطعی ثبوت ہیں، لیکن محققین نے اس کو رد کیا ہے کہ نہیں، سب کے باوجود وہ ہیں کیا؟ خبر واحد ہے نا۔ اور یہ ضابطہ آپ شرح نخبۃ الفکر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ خبر واحد چاہے وہ عزیز ہو، چاہے فرد مطلق ہو، چاہے فرد نسبی ہو، جو متواتر کے نیچے آ گئی، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر واحد، فرد، یہ سب کے سب اس میں آئیں گی، مفید ظن ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے درجات میں آپس میں تفاوت ہے، یہ ایک کلی مشکک ہے۔ کلی مشکک کس کو کہتے ہیں؟ جس کا صدق اپنے افراد کے اوپر تفاوت کے ساتھ ہے۔
کلی متواتر نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال مفید ظن، مفید یقین ان کو نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ درجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التفسیر ہے بڑی مفصل ہے، لیکن عام محدثین کی کتاب التفسیر سے الگ ہے۔ ان کے یہاں آپ جب کتاب التفسیر پڑھیں گے تو وہاں خود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کسی حدیث کے اندر کسی آیت کا تذکرہ آ گیا، چاہے کسی مناسبت سے آیا ہو، اس کو کتاب التفسیر میں نقل کر دیں گے، چاہے اس حدیث کا تعلق اس آیت کی شان نزول سے، اس کی شرح سے، اس کی تفسیر سے ہو یا نہ ہو، لیکن حدیث میں آیت کا تذکرہ ہے، لہذا کتاب التفسیر میں آ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ جو آپ شرح نخبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلم شریف کی کیا حیثیت ہے، تو امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ بخاری کے اوپر مسلم شریف کو صحت کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہو۔ بعض مغاربہ اس کے قائل ہیں، لیکن ان کے قول کو معتبر نہیں مانا گیا، اور اس کی بھی تعویل کی گئی ہے۔ وہ کیا؟ یہ تو کہا گیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ضرور کہا گیا ہے، لیکن امام بخاری کی کتاب امام مسلم سے زیادہ صحیح اگر نہیں ہے تو کم بھی تو نہیں ہے، نفی کس کی گئی ہے؟ اس سے زیادہ صحیح کوئی نہیں، لیکن مساوی تو ہو سکتی ہے نا، لہذا ان مغاربہ کے قول سے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا کہ صحیح ہے، ان کا درجہ مساوی ہو جائے گا۔ پھر دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حسن سیاق، حسن ترتیب، اور ایک ہے قوت ثبوت۔ تو صحت کے اعتبار سے امام بخاری کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور حسن ترتیب کے اعتبار سے امام مسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں کسی کتاب کو تلاش کرنا ایسا ہے جیسے سمندر میں کسی مچھلی کو تلاش کرنا۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے، لیکن اگر استحضار نہیں آپ سے کہا جائے کہ آپ نکالیے بخاری شریف میں روایت کہاں ہے، پلٹتے رہیں گے بیٹھے ہوئے۔ اگر مستحضر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مناسبت نظر نہیں آتی، ادنا مناسبت سے روایت لے آتے ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی عنوان قائم نہیں کیا، سارے عنوانات محشی نے حاشیے پر لگائے ہیں، لیکن روایات اتنی مرتب لے آئے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلق جتنی روایتیں تھیں سب ایک ساتھ ذکر کریں، اور ایک روایت کے اندر الفاظ کا جتنا بھی اختلاط تھا سب کو جمع کر دیا، ایک استاد کے شاگردوں میں جتنا اختلاط تھا سب کو جمع کر دیا، یعنی ایک باب اٹھائیے تو اس سے متعلق ساری روایتیں ایک ساتھ مل جائیں گی۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے بخاری کے اوپر مسلم کو فوقیت حاصل ہے، لیکن صحت کا قوت کے اعتبار سے بہرحال درجہ کس کو حاصل ہے؟ بخاری شریف کو۔ یہ تعارف ہو گیا مختصر سا کتاب کا۔ اب آ جائیے مصنف کتاب سے بھی ملاقات کر لیں۔ کیا نام ہے؟ امام بخاری تو سب جانتے ہیں، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ۔ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کا نام محمد ہے، والد اسماعیل ہیں، دادا ابراہیم ہیں، پردادا مغیرہ ہیں، اور پردادا کا باپ بردزبہ ہے۔ یہ مجوسی الاصل تھے، فارس کے رہنے والے تھے، جہاں کا مذہب آتش پرستی تھا۔ بردزبہ کی موت اپنے قدیم مذہب کے اوپر ہوئی ہے،
لیکن برجزبہ کے بیٹے مغیرہ یہ ایمان لے آئے، اور وہ زمانہ تھا خلفائے بنو عباسیہ کا۔ خلفائے بنو عباسیہ کا دارالخلافہ تھا بغداد، اور پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی تھا۔ ہر علاقے میں ان کی طرف سے گورنر متعین تھے۔ تو بخارا کا جو حاکم تھا وہ تھا یمان ابن اخنس جعفی۔ یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر مغیرہ ابن برجزبہ نے اسلام قبول کیا۔ اس بنا پر وہ جعفی کہلائے۔ قبیلے کی طرف نسبت ایک تو نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ایک ولا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ولا کی ایک قسم تو متفق علیہ ہے جس کو ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ ایسی نسبت جو عتاقہ کی بنا پر ہو، وہاں نسبت کے ذکر کرنے کے بعد مولاہم کو بڑھا دیتے ہیں۔ تذکرہ نگار لفظ مولاہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ نسبی اعتبار سے اس قبیلے کے نہیں بلکہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ تو متفق علیہ ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر نسبت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح عتاقہ کی بنیاد پر یعنی غلام آزاد کرنے کی بنا پر نسبت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم کسی شخص کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو اس کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے آپ کو جعفی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متفق ہیں، کیونکہ یہ جعفی خاندان سے نہیں ہے بلکہ یہ یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے کے نسل سے ہیں، اور وہ کون تھے؟ ان کے پردادا تھے۔ اور یہ جعفی جو ہے ان جعفی کے پر پوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابو محمد المسندی الجعفی۔ روایت کے اندر ان کا نام آ جائے گا تو میں نشاندہی کروں گا۔ وہ جو جعفی ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ یمان جعفی کے پر پوتے ہیں۔ ان کی نسبت خاندانی ہے، اور امام بخاری کی نسبت کون سی ہے؟ ولاء اسلام کی نسبت ہے۔ ایک موالات کی نسبت بھی ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، کہ کوئی باہر سے آیا، کسی قبیلے میں پڑاؤ ڈال لیا اور ان سے کہہ دیا سلمی سلم کا و حربی حرب کا تری سنی وارث کا، میری لڑائی تمہاری لڑائی، میری صلح تمہاری صلح، میں تمہارا وارث تو میرے وارث، اور وہ خاندان میں شامل ہو گیا۔ اب اس کو کسی سے لڑنا ہے تو سب اس کا ساتھ دیں گے، ان کو لڑنا ہے تو یہ ساتھ دے گا، حق پر ہے کہ نہ حق پر اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سلمی سلم کا، حربی حرب کا، میری صلح تمہاری صلح، میری جنگ۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ المسلم اخو المسلم، اسلام کی بنیاد پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب عقد موالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ولاء اسلام بہرحال باقی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پر دادا ہیں مغیرہ، یہ یمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، یہاں سے اسلام آیا۔ ان کے خاندان میں مغیرہ کے حالات کا تذکرہ نہیں ملتا، اور اسی طرح امام بخاری کے دادا ابراہیم کا بھی کہیں تذکرہ نہیں ملتا، یعنی وہ نمایاں لوگوں میں نہیں تھے۔ لیکن امام بخاری کے جو والد ہیں اسماعیل ابن ابراہیم، یہ بڑے محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی ہے، اور ان کے اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں، من اصحاب مالک۔ اصحاب کا لفظ زمانے میں تلامذہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے متورع، بڑے محتاط آدمی تھے۔ ایک صاحب حاشد نام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کے انتقال کے وقت ان کے حاشد نہیں عبد الواحد،
عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے پیچھے 80,000 درہم چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میرے علم میں اس میں 1 درہم بھی مشکوک نہیں ہے. 1 درہم بھی مشکوک و مشتبہ نہیں ہے، یعنی خالص حلال آمدنی کی یہ رقم ہے. اور یہ رقم وہ چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں، اور یہ پوری کی پوری رقم خرچ ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تحصیل علم کے اوپر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مستقل کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اختصار بھی پیش نظر ہے، اس لیے مختصر باتیں بیان کرتا چلوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے نمایاں رہے. بالائے سرش ز ہوش مندی، دوسرا مصرع پڑھو. ارے گلستہ پڑھیے کہ نہیں؟ کیا اس کے آگے ان لوگوں نے فارسی پڑھی نہیں. بالائے سرش ز ہوش مندی، میتاف ستارے بلندی. بچپن ہی سے اس کی پیشانی پر ہوش مندی کی روشنی نظر آتی تھی، ہوش مندی کا ستارہ چمکتا تھا. ایک شیخ سعدی نے ایک بچے کے بارے میں کہا تھا، جس نے کہا تھا کہ آنمن باشم کے روز جنگ بینی پشتمن، ای منم کندر میانے خاک و خون بینی سرے، بزرگی بعلم نہ بمال. یہ جو واقعہ ہے اب تو شاید یاد آ گیا ہوگا. اسی لڑکے کے بارے میں کہا ہے کہ بالائے سرش ہوش مندی میتاف ستارے بلندی، جس کا بچپن ہی سے مستقبل کا ستارہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. ہو نہار بروے کے چکنے چکنے پات، بچپن ہی سے نمایاں تھے. سارے واقعات ان کے اسی قسم کے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بہت چھوٹے تھے. والدہ ان کی اس صدمے کے اندر بہت روتی تھی اور ان کی بینائی چلی گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے. اور وہ رو رو کر دعا کیا کرتے کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے. اتنی دعائیں کی کہ ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی برکت سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. بیدار ہوئے تو واقعی دیکھا ان کی بینائی آ چکی تھی. بہت اللہ کا شکر ادا کیا. بچپن میں ہی حفظ کر لیا انہوں نے. اور اس زمانے کا سب سے بڑا شوق احادیث کو جمع کرنا، احادیث کو سننا تھا. اور دارالعلوم و مظالم اس زمانے میں نہیں تھے. محدثین کے اپنے اپنے حلقے ہوتے تھے اور پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے. حجاز میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، جزائر میں، کوفہ، بصرہ، بغداد، جزیرہ، عراق کے مختلف شہر، مدینہ، مکہ. تو جس کو حدیث کا شوق ہوتا تھا وہ سفر کر کے جاتا تھا اور ایک محدث کی خدمت میں حاضر ہو تو اس کے پاس جتنی روایتیں ہوتی تھی سب کو وہ حاصل کرتا تھا. جو بہت طویل حفظ ہوتے تھے وہ صرف سن لیتے تھے. طریقہ یہی تھا کہ محدث بیٹھ کر اپنے مجموعے سے یا زبانی حدیث بیان کرتے تھے. سننے والے یاد کر لیتے تھے یا نقل کر لیتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے تمام بڑے محدثین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کی روایات انہوں نے سنی ہیں. 10 سال کی عمر میں انہوں نے محدثین کی خدمت میں حاضری شروع کر دی تھی اور اسی زمانے بہت نمایاں ہو گئے. چنانچہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے. بخارا کے ایک محدث تھے جن کا نام داخلی تھا. اب یہ داخلی کیا ہے؟ کیونکہ اہم واقعہ ہے لہذا محدثین کو تلاش ہوئی کہ داخلی کی تحقیق کی جائے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا. کیا داخلی، ان کا نام کیا تھا، نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، اور کچھ تفصیل نہیں معلوم ہوتی. لیکن جو واقعہ اس سے معلوم ہوتا کہ بہرحال وہ محدث تھے. وہ اپنے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے طلبہ کے سامنے روایت بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سند بیان کی، زبانی بیان کر رہے تھے.
سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بچے تھے، کہنے لگے ما روا ابو الزبیر من ابراہیم شیئا. حضرت ابو الزبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں لی ہے. خاموش رہو، ڈانٹ دیا. چھوٹے سے بچے تھے. پھر کہنے لگے ابراہیم وہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کے پاس اصل موجود ہو تو مراجعات فرما لیجئے، لکھا ہوا ہو تو دیکھ لیجئے. بات معقول تو اٹھ کر گئے، اندر گئے، دیکھا، دیکھ کر آئے. کیف ہوا یا غلام، بیٹے وہ کیا ہے؟ لہجہ بدل گیا. کیف ہوا یا غلام، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے سفیان عن الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم. سفیان روایت ابو الزبیر سے نہیں، زبیر سے لیتے ہیں. یہ زبیر ابن عدی ہیں اور وہ ابراہیم سے لیتے ہیں. فرمایا صدقتا. اس کے بعد قلم لے کر اپنے مخطوطہ کو صحیح کیا. وہیں سے ان کی شہرت ہوئی. اتنا بڑا سا بچہ داخلی کو ٹوک دیا جو اپنے علاقے کے سب سے بڑے محدث تھے اور ان کو تسلیم کرنا پڑا. یہ واقعہ جب انہوں نے بیان کیا تو ان کے شاگرد نے پوچھا ابن کم کنتا، اس وقت آپ کتنی عمر کے تھے؟ کہنے لگے 11 سنتن، 11 سال کی عمر تھی. اس میں موبائل چلانا بھی نہیں آتا. بھائی زمانے کا سب سے بڑا فن یہی ہے نا. 11 سال کے تھے اور داخلی کو ٹوک دیا. یہ اعتماد کی بات ہے. اتنے بڑے محدث کے دربار میں ایک بچے کا یقین کے ساتھ ٹوک دینا، یہ ان کی قوت یادداشت کی بات. اب وہ آ جائیے حاشد والا نام جو میں نے لیا تھا. حاشد ایک محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں یا بخارا میں ہم محدثین کے یہاں جاتے تھے، احادیث نقل کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، ہم لوگ لکھتے تھے. ہمارے ساتھ محمد ابن اسماعیل بھی جاتے تھے، لیکن جب قلم لے جاتے تھے نہ کاغذ لے جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دن ہم نے ان سے کہا کیوں وقت ضائع کرتے ہو بھائی، اگر مجلس میں آتے تو کچھ لکھا کرو. کہ مجھ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا سناؤ. تو پچھلے 16 دن کی روایات تمام کی تمام انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ سنا دی اور ان لوگوں نے اپنے مخطوطے درست کیے ان کے بیان کے لیے. یہ بھی بچپن کا واقعہ. جب یہ 16 سال کی عمر میں تو یہ مکمل فارغ ہو چکے تھے، لہذا یہ 11 سے 16 کے درمیانی عمر کا واقعہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اور اتنا مضبوط حافظہ ہے کہ پوری 16 دن کی روایتیں اسی ترتیب سے بیان کی. اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بغداد آئے ہیں، بغداد میں ان کا لمبا قیام ہوا ہے اور وہاں ان کا شہرہ ہوا، تو جو اور محدثین تھے ان کو ہم احتیاط کے ساتھ کہیں گے رشک ہوا، ورنہ کہنا تو چاہیے حسد ہوا. لیکن علماء کے شان میں ذرا نامناسب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو امتحان لینا چاہا. امتحان لینے کے لیے ان سے کہا کہ آپ ایک دن مجلس لگائیے، ہم آپ سے کچھ روایات کے بارے میں پوچھیں گے. چنانچہ ایک مجلس سجائی گئی اور ادھر تیاری یہ کی کہ 10 آدمیوں نے 100 روایات کو لیا اور 10 روایتوں کو لے کر اس کی سند اس کے متن کے ساتھ، اس کے متن کے ساتھ، آدھی اس میں آدھی اس میں، قطر بیمت خوب کر کے خلط ملط کر دیا. 10 ان کے پاس، 10 ان کے پاس، 10 ان کے پاس. اب امام بخاری آ کر بیٹھے. اب ایک صاحب نے شروع کیا حدثنا فلان قال حدثنا فلان. چونک گئے امام بخاری، سن لیا، فرمایا لا عارف، یہ روایت میں نہیں جانتا. دوسری پڑھی لا عارف، تیسری پڑھی لا عارف. اب جو ناواقف لوگ تھے جن کو اس گورکھ دھندے کی خبر نہیں تھی، خامخواہ کے لیے شہرت ہے. 10 روایتیں پڑھ گیا، سب پر لا عارف.
یہ کھس کے دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، 100 کی 100 روایتیں پڑھ ڈالی گئیں اور سب پکڑ اللہ عالم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ جب سب ہو گئے فرمان لگے اب سنیے، آپ نے 10 روایتیں اس طرح سنائی تھیں، پہلے ان کی غلط مخلوط جو روایتیں تھیں نمبر 1 والے کی 10 روایتیں سنائی، اور تم نے اس میں یہ گڑبڑ کی ہے، پہلی روایت کی متن، پہلی روایت کی سند تیسری روایت کے متن کے ساتھ ہے، اور دوسری روایت کی سند چوتھی روایت کے متن کے ساتھ ہے، اور آدھی اس میں کی آدھی اس میں کی، تمام 10 کے 10 کو نپٹایا، پھر 10 کو بلایا، پھر 10 کو بلایا۔ جس ترتیب سے انہوں نے غلط روایتیں سنائی تھیں اسی ترتیب سے پہلے غلط سب کو سنایا، اس کے بعد سب کو صحیح سنا دیا۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ صحیح روایات کو تو آدمی محفوظ رکھتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے، نقل کر لیتا ہے، کوئی حافظ قرآن حافظہ کر لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری بھی اپنے یاد کی روایت کی حفاظت کرتے ہوں گے، مگر یہ ایک ہی مجلس کے اندر تمام غلط سنی روایتوں کو اس طریقے سے سنا دینا، یہ حیرت کی بات ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، جس جگہ چلے جاتے تھے وہاں ایک ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ یہ جب فارغ ہو کر آئے ہیں اور بخارا میں انہوں نے قیام کیا تو وہاں ایک محدث تھے جن کو داخلی کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے تلامذہ سے کہا ذرا خبر لو بھائی، معلوم کرو بخاری کے بارے میں۔ طلبہ ان کے یہاں گئے، ان سے سوالات کیے۔ اس زمانے میں ایک مسئلہ چلتا تھا خلق قرآن کا، شرح عقائد پڑھی آپ لوگوں نے، مسئلہ سے تو واقف ہی ہوں گے۔ خوارج اور معتزلہ قائل ہے کس کے؟ قرآن اللہ بندوں کا کلام ہے اور مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ الکلام اور قرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ وہاں غلبہ تھا ان جماعتوں کا کہ جو خلق قرآن کے قائل تھے، اور اہل حق ہمیشہ امتحان اور آزمائش کے شکار رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی تھی، امام بخاری کے زمانے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو یحییٰ زحلی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان سے بات چیت کرو، لیکن خلق قرآن کے بارے میں کوئی بات مت کرنا کہ فتنہ نہ اٹھے۔ لیکن مجلس کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا۔ امام بخاری سے پوچھا قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بڑی مصیبت، عجب دردیش اندر دل، اگر گویم زباں سوزت، وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخاں سوزت۔ بولنے کی بھی چھٹی نہیں، خاموش رہنے کی بھی چھٹی نہیں۔ اگر کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے تو تمام باطل پرست دشمن ہو جائیں گے، اور اگر جان بچانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو عقیدے کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیانی رائے اختیار کی، انہوں نے فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق۔ شرح عقائد میں آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن کی تعریف میں مقروب بالسنتنا مکتوب فی المصاحف، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر دلالت کرنے والے وہ نقوش ہیں جو مصاحف میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تلاوت ہے جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ قرآن کو جو کلام قدیم اور صفت الہی کہا جاتا ہے وہ کلام نفسی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ کلام لفظی جو ہے ہمارے اعمال میں سے ہے نا، خلقکم وما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا ہمارا پڑھنا بھی مخلوق ہے۔ تو ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ بندے کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ یقیناً مخلوق ہیں۔ تو لفظی بالقرآن مخلوق کہہ دیا کہ میرا لفظ جو قرآن کے ساتھ ہے جو میں تلفظ کرتا ہوں یہ مخلوق ہے، لیکن شر پسندوں کو تو موقع مل گیا، بخاری نے مخلوق کہہ دیا، بخاری نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ ارے میں نے کیا کہا ہے؟ کہا مخلوق کہا ہے، مخلوق کہا۔ ایک فتنہ اٹھ گیا، اور اتنا یہ بڑھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جگہ چھوڑنا پڑ گیا۔ بعض لوگوں نے
اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں جو بخارا کا حاکم تھا اس نے پہلے تو دوستی کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ملاطفت کا معاملہ کیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ کسی وقت اپنا مجموعہ حدیث لے کر ہمارے محل میں آ جائیں اور ہم کو حدیث سنا دیں. انہوں نے کہا لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا. اگر تم کو چاہیے پڑھنا چاہیے تو جہاں تمام تلامذہ بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں وہاں آؤ، میں حدیث لے کر تمہارے محل میں نہیں آؤں گا. بس وہ ان کا مخالف ہو گیا اور سخت مخالفت پہ اتر آئے. انہوں نے کہا کہ تم حاکم ہو، تم یہ تو کر سکتے ہو کہ مجھ کو یہاں سے نکال دو، لیکن اپنی بات نہیں منوا سکتے. چنانچہ اس نے ان کو نکل جانے کا حکم دے دیا. یہ میں اخیر کی بات کہہ رہا ہوں. یہ وہاں سے نکلے ہیں. سمرقند کے لوگوں نے دعوت دی، سمرقند کے لوگوں نے دعوت دی، سمرقند جانے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ وہاں جہاں سے آ رہے تھے وہاں فتنہ پھیل چکا تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں میرے جانے کی وجہ سے سمرقند کے لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. تو وہیں ٹھہر گئے اور جہاں ٹھہرے اس جگہ کا نام خرتنگ ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ زمین میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے تو مجھے اٹھا لے. چنانچہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا ہے عید کی چاند رات کو، 30 یا 29 رمضان المبارک کا دن گزار کر جو رات آئی ہے شب عید الفطر سن 254 ہجری جمعہ کا دن. اور اسی دن ظہر کے جمعہ کا دن تو پیدائش کا ہے، عید الفطر کے دن اسی دن ظہر کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے خرتن کے اندر. پیدائش ہے ان کی 13 شوال سن 194 ہجری، 13 شوال 194 ہجری اور جمعہ کا دن. اور وفات ہے شب عید الفطر 256، 54 نہیں 256، 62 سال کی عمر پائی ہے. 94 میں پیدائش ہے، 194 میں، اور 256 میں وفات بھی. کتنا بڑا اس میں 62 سال عمر ہے. بعض حضرات نے ایک شعر کے اندر سب کو جمع کر دیا ہے. کان البخاری حافظا و محدثا جماعت صحیح مکمل التحریری. کان البخاری حافظا و محدثا جماعت صحیح مکمل التحریری. میلادہ صدق و مدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نوری. کان البخاری حافظا و محدثا. بھی پانی لا کے رکھا کرو پینے کا. امام بخاری حافظ تھے اور محدث تھے. انہوں نے احادیث صحیحہ کو مکمل تحریر کے ساتھ لکھ دیا. تحریر سے مراد لکھنا نہیں، آزاد کرنا، زوائد کو حذف کر کے غیر مستند کو چھانٹ کر بالکل منقح کر کے صحیح روایات کو جمع کر دیا. میلادہ صدق، ان کی پیدائش صدق ہے. صدق میں صاد کا کتنا ہے ابجد حقوق جانتے ہو؟ ارے ابجد حقوق کا تاریخ نکالنا جانتے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہیں جانتا. اس میں قاف کا 100، صاد کا 90 اور دال کا 4. اب جد دال چوتھے نمبر پر ہے، اس کا 4 ہے. حوض حطی ہا کا 8 ہے، اور حطی کلیمن سافس صاد کا 90 ہے، قاف کا 100 ہے. تو صدقن صاد کا 90، دال کا 4 اور قاف کا 100 کتنا ہو گیا؟ 194. میلادہ صدق و مدت عمرہ فیہا حمید. ان کے عمر کی مدت اس کے اندر حمید ہے. حمید کا عدد نکالیے، ہے کا 8، نیم کا 40، یہ کا 10، دال کا 4.
1 کا 8 میم کا 40 48 یہ کا 10 58 دال کا 4 62 ومدت عمرہ فی حمید وانقضى فی نوری وفات نور میں ہوئی نور کا 50 واو کا 6 رے کا 200 تو نور کتنا ہو گیا 256 میلادہ صدق ومدت عمرہ فی حمید وانقضى فی نوری 13 شوال سن 194 ہجری بعد نماز جمعہ ولادت ہے اور شب عید الفطر سن 256 ہجری عید الفطر کی رات میں وفات ہے اور مقام خرطنگ میں دفن کیے گئے۔ ایک بات میں کہہ دوں، مجھے کبھی کبھی بولنے میں سبقت لسانی ہو جاتی ہے اور مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ 2 صورتیں ہیں، یا تو اگر آپ کو احساس ہو تو بول کر اس کی تصحیح کر دیں یا خود ہی تصحیح کر لیں۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کہنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نکل جاتا ہے زبان۔ میں 54 کہنا چاہتا ہوں، 56 نکل گیا۔ اب ایک مرتبہ بیان کر دیا نا، کئی مرتبہ 54 کہا ہے، تو اگر کسی وقت غلطی سے 56 کہہ دیں اس کو 54 بنا لیجیے، سمجھ گئے نہیں؟ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ کتنا ہوا بھائی؟ آج آدھے گھنٹے کی چھٹی کر لیجیے، پہلا دن ہے۔ اچھا ایک کام کر لو، سند بیان کر دو، تھوڑا سا وقت اس میں لگ جائے گا۔ حدیث کے اندر سب سے زیادہ اہمیت سند کی ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا، جس کی طرف چاہو منسوخ کر دو۔ ھذا حدیث رواہ مسلم، کیا مطلب ہوا؟ وہی ایک بات ایک مسلمان نے روایت کیا، اب سننے والا سمجھتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سند ہونی چاہیے، کس نے کس سے کہا، اس سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، یہ سب سے اہم ہے۔ اور کسی حدیث کی صحت اور ضعف کا، قوت اور ضعف کا مدار اسی سند کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی کے لیے مستقل علم اسماء الرجال اور علم تاریخ کو مدون کیا گیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں واسطہ در واسطہ، ہر ایک کی تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا اس کی روایت ثابت کر، تو مجہول ہے، مجہول کی روایت نہیں لی جاتی۔ تو سند کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری سند کے 3 ٹکڑے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں، اس دور کے جو علماء ہیں اور خاص طور سے اساتذہ دارالعلوم دیوبند ہیں، سند کا مجموعہ تو وہ یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس مجموعے کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی حصہ یہاں سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تک، جن کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الہند کہا ہے۔ ہندوستان کے مسند نہیں ہے، مسند ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں مجھے یہ شوق ہوا کہ میں معلومات کروں کہ ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر کے مدارس موجود ہیں ان کی سند کون سی ہے۔ میں نے جتنی سندیں معلوم کی سب جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہوتی اور اس کے بعد آگے چلتی تھی۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں علم حدیث کے شجرہ طوبہ ہیں۔ شجرہ طوبہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کا ایک درخت جس کی شاخ ہر جنتی کے پاس پہنچی۔ تو ہماری ایک سند کا ٹکڑا وہ ہے جو یہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر محدثین یعنی مصنفین کتب حدیث تک۔
شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک، شاہ ولی اللہ سے امام مسلم تک، شاہ ولی اللہ سے امام ترمذی تک، اور تیسرا حصہ ہے محدثین سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو سند کا عالی حصہ ہے۔ تو یہ عالی حصہ تو ہر حدیث کے ساتھ ہر کتاب میں موجود ہے۔ آپ پڑھیں گے حدثنا حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کی جو سند ہے حمیدی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ مختلف ہوتی رہے گی، بدلتی رہے گی، اور ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند آئے گی۔ درمیان کا جو حصہ ہے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک بخاری کے درس میں، اور ہر محدث تک اس کے درس میں، اس کو کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ پہلے الیامع الجنی فی اسانید شیخ عبد الغنی اور الدر المنظور فی اسانید المحمود نام کے رسالے ملتے تھے۔ اب کئی کتابیں چھپ گئی ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب ہے مولانا عاشق الہی برمی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی العناقید الغالیہ، العناقید الغالیہ فی الاسانید العالیہ، جس میں انہوں نے مظالم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کی مکمل سند، جتنی سندیں سب کو جمع کر دیا، خواہ وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی سند ہو، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کی سند ہو، سہارنپور کے مولانا مظہر صاحب نانوتوی کی ہو، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی ہو، سب کو جمع کر دیا۔ تیسری سند ہے، تیسرا ٹکڑا ہے ہم سے لے کر صاحب کتاب تک، نہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو یہ بھی معروف ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو سند ہے یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ سب تک کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام اساتذہ کی سند ایک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم خان نانوتوی کے، وہ شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی کے، وہ شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی کے، وہ شاگرد ہیں اپنے نانا حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیا فرما رہے ہو؟ اسحاق 2 مرتبہ آ گیا، ایک ہٹا دیجیے۔ شاہ عبد الغنی صاحب شاگرد ہیں شاہ اسحاق صاحب کے، شاہ اسحاق صاحب شاگرد شاہ عبد العزیز صاحب کے، اور شاہ عبد العزیز صاحب شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ تو یہ سند ہے ان شیخ الہند، ان محمد قاسم، ان عبد الغنی، ان محمد اسحاق، ان عبد العزیز، ان احمد ابن عبد الرحیم الشاہ ولی اللہ۔ اب جو اساتذہ یہاں موجود ہیں یہ سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کسی کا واسطہ 2 ہے، کسی کا 3 ہے، کسی کا 1 ہے۔ ہمارا واسطہ 1 ہے۔ ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے مکمل حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ براہ راست شاگرد تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور مسلم شریف کا مقدمہ و کتاب الایمان پڑھا ہے حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ترمذی شریف کی الاول بھی پڑھی ہے علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی سے، وہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو استاد تھے۔ بقیہ کتابیں جو ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ سے پڑھی ہیں، ترمذی ہے، جلد ثانی، نسائی وغیرہ۔ لیکن بخاری کی سند اس طرح سے کہ میں نے بخاری شریف پڑھی مولانا فخر الدین صاحب سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اب پوری سند میرے بعد میں نے پڑھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا محمد قاسم خان نانوتوی سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز صاحب سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو ہو گئی باقاعدہ سند جو درسن کتاب پڑھنے کی۔ ویسے اجازت کے طور پر اور سندیں بھی حاصل ہیں،
مثلا مسلسلات پڑھی ہم نے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو مولانا محمد زکریا صاحب نے جو اجازت دی مسلسلات کی، تو مسلسلات کے ساتھ اپنی تمام مرویات کی بھی اجازت دی. لہذا ان کی جو سند ہوگی مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کے توسط سے، وہ شاگرد مولانا محمد یحییٰ صاحب کے اپنے والد کے، اور وہ شاگرد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا گنگوئی ساتھی ہیں مولانا محمد قاسم صاحب کی، لہذا واسطہ اتنا ہی ہے. اسی طرح مجھ کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، ان سے رسالۃ الاوائل سعید ابن سنبل کی پڑھ کر اجازت حاصل کی ہے تمام متداول کتابوں کی. ان کی دو سندیں ہیں، ایک اوائل کی ہے، ایک حدیث کی ہے. وہ شاگرد تھے مولانا عبدالغفار صاحب مووی کے، اور وہ شاگرد تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی میری ہر سند کے اندر میرے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور وہ کیا نام ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں تو ایک واسطہ ہے، اور دوسرے طریق میں جو مولانا رشید احمد گنگوئی کا طریق ہے اس میں دو واسطے آ گئے، لیکن سلسلہ تو برابر ہو گیا. مولانا خلیل مولانا ان کا جو سلسلہ ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا، وہاں بھی مولانا گنگوئی میرے درمیان دو واسطہ ہے، لیکن اوپر جا کر گنتی برابر ہو جاتی ہے. یعنی شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے جتنے بھی طرق ہیں میری سند کے، اس میں واسطہ تین پڑتا ہے. ایک مولانا محمد قاسم صاحب یا مولانا رشید احمد صاحب کا، اور اس کے نیچے جو واسطہ ہے اس کا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، یا مولانا محمد یحییٰ صاحب کا، یا مولانا عبدالغفار صاحب کا، اور اس کے نیچے مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا زکریا صاحب، مولانا فخر الدین صاحب. یہ سندیں ہماری سب کے سب جا کر شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو مسند الہند کہا جاتا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ میرے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، ان سے پڑھاتے ہیں، باقاعدہ افتاء جس کی بھی اجازت حاصل ہے. ان سے بہت سے واقعات سنے ہیں. وہ حضرت شیخ کا یہ مقولہ نقل کر رہے تھے جو بھی میں نے سنایا آپ کو. شیخ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے شوق ہوا